سے یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے، تو اخلاق بھی ایک رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے، اور ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ پس جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے، اور رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے، تو وہ کثرت سے یہ کلمات پڑھے۔ تو کس وقت پڑھیں گے یہ کلمات؟ مال خرچ کرنے سے جب دل چھوٹا ہو رہا ہو، کسی کو کچھ دینے کو دل نہ چاہ رہا ہو، کیونکہ مال خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر انسان اپنی بخل کی عادت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو پھر کوئی اور کام تو کرنا چاہیے جس سے اس کے درجات بڑھے، تو پھر اس کو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا دل بھی وسیع ہوگا، اور آپ کے دل کے بخل کا علاج بھی ہو جائے گا، یعنی اجر بھی ملے گا اور بخل کا علاج بھی ہوگا۔ تو آپ ان کلمات سے مدد لیں۔ اسی طرح دشمن سے لڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو دشمن سے لڑنے کی طاقت کہاں سے ملے؟ وہ بھی ان کلمات سے ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں، اس کو صرف دشمن نہیں بلکہ ہر اس سچویشن سے لے لیں جہاں آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے۔ مثلاً آپ کا کوئی جاب کا انٹرویو ہے، گھبراہٹ ہوتی، ایگزام ہے صبح، گھبراہٹ ہوتی، بہت ہوتی ہے نا۔ اب گھبرانے سے بنتا تو کچھ نہیں، وہ تو دل کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اب اس پہ قابو کیسے پائیں؟ کچھ لوگوں کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ہم میں سے ہر ایک اس سے گزرتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ تو ایسی صورت میں انسان کن کلمات سے مدد لے؟ وہ یہ کلمات ہیں۔ اور اسی طرح رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے، یعنی رات کا خوف ہو، رات کو کوئی بلا نہ آ پڑے، کوئی بم ہمارے سر پہ نہ گر پڑے، یا کوئی اور اسی طرح کے مسئلے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم بہت جلد حوصلہ ہار جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہم نے کہیں ذکر میں کمی کی ہوتی ہے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت سے کرنے کو کہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تاکید ہے، یہ ایمان والوں کی غذا ہے۔ سورۃ انفال میں بھی کیا آتا ہے، سمجھ آئی؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ سے ملاقات کرو، یعنی دشمن کا مقابلہ کرو، تو کیا کرو؟ فثبتوا، جمے رہو، ڈر کے بھاگ نہیں جاؤ، اور کیا کرو؟ طاقت پانے کے لیے آپ کو پتہ، یہ تسبیح جو ہے یہ رزق ہے، کس کا؟ ساری مخلوق کا۔ ساری مخلوق کو اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے، تو کیا ہمیں نہیں ملے گا؟ اور رزق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، تو یہ ایمانی قوت جو ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے، کانفیڈینس جو ہوتا ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے، حق بات کہنے کی جرت جو ہوتی ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ذکر چاہیے اللہ کا، اور یہ ذکر کے بہترین کلمات ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں، اور ان کی فضیلت بھی بتا دی، ان کا فائدہ بھی بتا دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے نا کہ جس وقت ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے اس وقت ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اس موقع پر کرنے والا کام کیا ہے۔ تو اگر پرٹیکولرلی یہ تسبیح یاد نہ بھی رہے تو تسبیح جو ہے ان اینی کیس فائدہ دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا تھا؟ تسبیحات فاطمہ ان کا نام پڑ گیا۔ اس میں بھی یہ تین کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس میں بس اضافہ ہے ولا الہ الا اللہ کا۔ تو یہ تین کلمات جو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آپ کو ایمانی قوت بخشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی گھبراہٹ دور کرتے ہیں، تکلیف اور مشقت دور کرتے ہیں۔ اور تکلیف اور مشقت تہجد کے لیے اٹھنے میں بھی ہوتی، تو اگر آپ نہیں اٹھ پا رہے تو پھر کم از کم لیٹ کے ہی تسبیح کر لیں، تو دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس تسبیح سے آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا، دوسرا یہ کہ آپ کو ان خاص مواقع پر کیا ہوگا؟ طاقت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مال خرچ کرنے سے متعلق چیز ہے، دوسری جان جانے کا خوف، ٹھیک ہے، اور تیسری جان کی مشقت یعنی تکلیف۔ تو جہاد تو اللہ کے راستے میں جان اور مال دونوں سے ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری کمزوری کی وجہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، وسائل ہوتے بھی ہیں پھر بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ذکر میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وسائل نہیں بھی ہوتے تو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے، اور مدد آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے۔
ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مدد چائنا سے آئے گی پھر ہم کامیاب ہوں گے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. چائنا ایک ریسورس ہے, اسباب میں سے ایک سبب ہے, لیکن مدد صرف اللہ سے آتی. وَمَن نَّصْرُ, اور نہیں ہوتی مدد, إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مگر اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے, اللہ ہی کے خزانوں سے آتی ہے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا پکا یقین ہونا چاہیے. اسباب استعمال کریں, بھروسہ اسباب پر نہیں, بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. جب ذکر کریں کسی کا بھی ABCD کا کہ فلاں نے ہیلپ کی, فلاں نے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرنے سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں. یہ بھی ذکر کی قسم ہوتی ہے. ایک تو نماز ہے, قرآن کی تلاوت ہے, یہ تسبیحات وغیرہ, یہ ذکر ہے. اور یہ جو ہم روزمرہ کی گفتگو میں ہر موقع پر اللہ کا نام لے لیتے, کچھ لوگ تو گھبراتے ہیں اس سے. اس قدر ناسمجھی کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر جو سب سے بڑا, اس کا نام لیتے گھبراتے. انشاءاللہ ڈر کے مارے نہیں کہتے, ماشاءاللہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, ہر موقع پر غلط طریقے سے نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ دعا کر کے کہتے ہیں انشاءاللہ. بھائی آمین کہیں, انشاءاللہ تو یہاں نہیں کہنے کا موقع. انشاءاللہ میں کر رہی ہوں, بھائی آپ انشاءاللہ مستقبل کے لیے کہیں گے. تو لوگ اس سے بھی پھر آفینڈ ہوتے ہیں کہ ہر موقع بے موقع یہ غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سے بچیں, لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی نہ گھبرائیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کا واسطہ نان مسلم سے پڑتا ہے. یہاں تو آپ کو اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا, لیکن جن ممالک میں ایسے لوگ رہتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ان کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ صرف انہی کے جملے بولتے ہیں, انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں اور اپنی نہیں کرتے. مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف تو نہیں, تو آپ صرف یہ کہ نو نہیں, صرف نو نہیں کہنے, نو الحمدللہ, نو الحمدللہ. تو وہ سوچیں گے نا بھائی یہ کیا کہے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ کیا ہے, دراصل اسلام کی تبلیغ ہے. آپ کہیں گے نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی, یہ کیا کہیں گے, یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, اللہ تو سب کا ہے نا, اللہ کا لفظ تو سب کو پتا ہونا چاہیے. تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائیں, اللہ کے ذکر سے تقویت ملتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دعا ہے, تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے سبحان اللہ. سبحان تسبیح کا لفظ جو ہے نا, اس کے لیے سبح یسبح تسبیحا بھی مصدر آتا ہے, اور سبح یسبح سبحانن بھی آتا ہے. مصدر کا تو پتا ہے نا آپ نے جن گرامر پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ایک مادے سے ایک سے زائد مصادر بھی ہوتے ہیں. جیسے تلا یتلو تلون بھی ہوتا ہے اور تلا یتلو تلاوتن, ان کے اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اس میں معنی میں کئی فرق بھی آ جاتا ہے. تو سبح یسبح سبحانن, یہ سبحان کا لفظ جو ہے, یہ تسبیح کا لفظ جو ہے, یہ اصلاً السبح سے ہے. سبح سین با ہا, جس کا معنی ہوتا ہے بعد. کیا معنی ہوتا ہے سبح کا؟ بعد. عرب کہتے ہیں سبحان من قضا ای ما ابعدہ. سبحان من قضا کا مطلب ہے اللہ یہ کتنا دور ہے. بعد کے معنی, دوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو دور کرتے ہیں کس چیز کو کس سے؟ ہر طرح کے نقص, عیب, اور اللہ کے بارے میں بدگمانی, اور کسی بھی قسم کی شر کی نسبت, کسی بھی قسم کے عیب کی نسبت. ان سب چیزوں سے جو مشرکین ملحدین اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں, ہم ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. وہ اللہ کے شان کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. سمجھ آ جائے گی تسبیح کے جو اصل روح ہے. اور سبحانہ کا لفظ جو ہے یہ ہمیشہ منسوب ہوتا ہے, یعنی زبر آتی ہے اس پہ, سبحانی نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ سبحانہ. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے اسبح یا نسبح مقدر یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ کے ساتھ کیا چھپا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ابدأ, کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں, یا آکل کھاتا ہوں, یا امشی, یا افتح, یا اغلق, یعنی اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے. کیوں چھپا ہوتا ہے؟ مقدر کہتے ہیں اس کو, جیسے قدر جو ہوتی ہے. اچھا, وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کیونکہ کسی ایک چیز کے لیے یہ بسم اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. بسم اللہ کی ترکیب کسی ایک کام کے لیے نہیں ہے. مثلا قرآن مجید کے شروع میں بسم اللہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتی ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں شروع کا لفظ ہے ہی نہیں, تو آپ اس کے معنی میں وہ تو نہیں لگا سکتے نا. پھر تو وہ سبجیکٹ ٹو کانٹیکسٹ میننگ بسم اللہ کا ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا. کہیں کھاتا ہوں, کہیں کھولتا ہوں, کہیں رکھتا ہوں, کہیں جاتا ہوں, یعنی سارے کام ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں. تو اسی طرح سبحانہ میں بھی یعنی فعل مقدر کا یہ مفعول مطلق ہے. اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے, سمپل معنی ہے اسبح سبحان اللہ, میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں جیسے پاکیزگی بیان کرنی چاہیے یا جیسے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے.
یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, لکھ لیں کہیں تاکہ آپ کو پھر نہ بھول جائے. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اسبح سبحان اللہ, میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. پاکیزگی بیان کرنا یا جیسے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے یا جیسے پاکیزگی بیان کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ایک روز پہلے بات ہوئی تھی کہ سبح یسبح سباحتن یعنی تیرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے, تو پھر اس کا تسبیح سے کیا تعلق ہے, یعنی کیا معنوی مناسبت ہے. تو جیسے تیرنے والا کیا کرتا ہے, روانی سے آگے بڑھتا ہے, حرکت میں رہتا ہے. کل فی فلک یسبحون کا لفظ آتا ہے کہ وہ مستقل طور پر متحرک ہیں, سیارے ستارے وغیرہ, یعنی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سبح یسبح تسبیحا اگر مصدر ہوگا تو اس وقت معنی ہوگا کہ عبادت میں متحرک ہونا ہے, عبادت میں لگے رہنا, سرگرداں رہنا, مسلسل عبادت کرنا. تو تسبیح تو انسان ہر وقت کر سکتا ہے نا, پھر نماز میں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان رکے بغیر, وقفے کے بغیر تسبیح کرتا چلا جائے. اچھا, ایک ہوتی ہے زبان سے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اور ایک ہوتی ہے اندر ہی اندر. ادھر سے شیطان نے وسوسہ ڈالا, ادھر سے آپ کے دل نے اندر سے ہی اس کو دھتکارا اور کہا سبحان اللہ, اللہ اس بات سے پاک ہے جو تم شیطان میرے دل میں ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے, وسوسے آتے ہیں نا, تو پھر آپ بولتے ہیں نہیں, بولتے نہیں, وہ دل میں ہی آتے ہیں. ایک آتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے, پھر تیسرا آ جاتا ہے. تو ان کا جواب کہاں سے آئے گا؟ کوئی باہر سے دے گا آپ کو؟ نہیں یہ نہ سوچو, ایسا نہیں ہوتا. کوئی بتا سکتا ہے ہمیں؟ تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کی تسبیح کرنی ہے. کہاں؟ دل ہی دل میں. کس طرح؟ ادھر سے تیر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے اس کو جلایا جا رہا ہے, اس کو پھگایا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے. یعنی دل کے اندر ٹھکنے نہیں دینا اس کو. وسوسے جو ہوتے ہیں نا وہ تیر کی طرح ہوتے ہیں. بعض وسوسے تو نشانہ خطا کر جاتے ہیں, اور بعض وسوسے, بعض تیر جو ہوتے ہیں وہ آ کے دل کے اندر چبھ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں. چلو بندوں کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی ہو بھی گئی تو کوئی موقع آئے گا شاید ٹھیک بھی ہو جائے, نہ بھی ٹھیک ہو تو کوئی بات نہیں. جنت میں جانے سے پہلے نا پلی پہ روک لیں گے, وہاں ٹھیک کر دیں گے آپ کو, اگر یہاں نہیں ہو سکا. اذا نقوا وہذبوا, آپ کو پتہ نا کہ جب پل صراط بھی پار کر جائیں گے تو سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے, اس سے پہلے نہلایا دھلایا جائے گا, صاف ستھرا کیا جائے گا, آپس کے جو لین دین کے حساب کتاب میں وہ چکائے جائیں گے. اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی وغیرہ تو دل سے صاف کر دی جائے گی, یعنی ظاہراً بھی صاف کیا جائے گا. جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے, اس میں میلے کچیلے تھوڑی جانا ہے. اتنی حشر کا میدان, قبر سے اٹھے ہوئے اور ساری اتنی دھوپ میں اور حشر کے میدان میں اور مختلف جگہوں سے پھرتے پھراتے, پھر جہنم کے اوپر پل لگا ہوا ہے, وہاں سے گزر کے آگے پہنچے. اب جنت تو سامنے ہے, لیکن وہاں جانے سے پہلے ذرا رکو یہاں. اس میں کیا ہوگا, اگر آپ نے کسی کی کوئی غیبت وغیرہ کی ہوئی ہے اور اس کا کچھ لینا دینا ہے کسی مسلمان بھائی کا, وہ بھی جا رہا ہے جنت میں اور آپ بھی جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے باقی اعمال اچھے تھے, تو ذرا اپنی نیکیاں اب آپ اس کو دے دیں. اور اسی طرح دلوں کی بدگمانیاں اور گلے شکوے یہ ہو جاتے ہیں, جو ہر وہ کہتے ہیں نا برتن اکٹھے رکھے جاتے تو کھڑک پڑتے ہیں. تو ایسے ہی بہن بھائی, والدین, اولاد, یعنی ہر جگہ انسان ہے نا. اگر انسان کمزور نہ ہو, اگر انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ لگی ہوئی ہوں تو کیا بن جائے؟ فرشتہ. تو فرشتے تو پہلے ہی موجود تھے, اللہ تعالیٰ کو زمین پہ فرشتے چاہیے تھے. اللہ نے ہمیں فرشتہ نہ بنایا, نہ ہم بن سکتے ہیں, ہم بن ہی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں, یہ ہمیں عاجز رکھتی ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے, کسی کو مال مل جاتا ہے وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے, کسی کو علم اور ڈگری کو مل جاتی ہے, کوئی پوزیشن مل جاتی ہے, وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ توڑتا بھی ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح توڑے, کیا کرنا چاہیے؟ خود اعتراف کرنا چاہیے, اور دل سے, دکھاوے کا نہیں. اللہ میں گناہگار ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. پاک صرف آپ کی ذات ہے, اور میں کیا ہوں؟ کمزوریوں, غلطیوں, گناہوں کا بھرا ہوا. میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں پر وہ پھر میلا ہو جاتا ہے. میں نماز میں خشوع اختیار کرتا ہوں, پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں. کتنے آپ اپنے سے وعدے کرتے ہیں, اس دفعہ تو میں نے سورۃ فاتحہ پکی کر کے تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے تھے, پھر جب وہ وقت آتا ہے اس سے پہلے شیطان آپ کو اچک لے جاتا ہے. تو یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہیں نا, لیکن جنت میں جانے سے پہلے, کیونکہ وہاں سب کے دل ایک دل کی طرح ہو جائیں گے نا, کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کوئی بدگمانی نہیں ہوگی, کوئی ناراضگی نہیں ہوگی, کوئی شکوہ نہیں ہوگا, صاف ستھرے ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پاک ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے, جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں, کوئی کمی نہیں, اس کی کوئی بات غلط ہے ہی نہیں. انسانوں میں سے کسی کو اس طرح آئیڈیالائز مت کریں کہ آپ سوچیں کہ یہ تو بڑی چیز ہے اور اس سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں, اسی لیے تو ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا گیا, اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, جس نے معاف کر دیا, اصلاح کر لی, اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ پکا ہو گیا.
لہٰذا کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کس کے لیے؟ اسی لیے یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں انسان کی سبحان، نہ، سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، سبحان محمد بھی نہیں کہہ سکتے. یاد رہے گا، سبحان محمد بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا، بعض لوگ نام سبحان رکھ بیٹھتے ہیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے رکھ لیا تو وہ سبحان کر لے، ہاں اور با میں تبدیلی کر لے. تو سبحان صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہی سوچ کر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل کرتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے. تو ہمیں بھی ان کی تسبیح میں شامل ہو جانا چاہیے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. زمین اور آسمان کی ہر چیز تسبیح کری، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے. زمین اور آسمان سب مسلسل اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ستارے اور سیارے سب کسی وقت بھی لا یفترون، رکتے ہی نہیں ہیں تسبیح کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کی عبادت سے. لیکن ہم انسان ہیں نا، ہماری لمٹس ہیں. تو میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اللہ کی ذات کے جمال، اس کے کمال اور اس کی صفات اور اچھے اچھے ناموں کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، نہ اس کی ذات کو زیبا، نہ اس کی صفات کو، اور نہ اس کے افعال. افعال بھی شامل کر لیں، ذات، اسماء، صفات، افعال. اللہ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند. اللہ نے ہم سے کچھ لے لیا، بالکل صحیح کیا، اور کچھ دے دیا، بالکل صحیح کیا. اچھا، کچھ لے لیا، بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح کیا. جو یہ سوچے گا کسی پیارے کی وفات پر، پھر اس کو اللہ سے کوئی شکوہ ہوگا؟ بتائیے. چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس سے ہم میں سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے کسی پیارے کی موت نہ دیکھی ہو یا نہ سنی ہو؟ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی. چلو اپنوں کی نہیں دیکھی، فلسطینیوں کی تو دیکھی ہے نا، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اور عورتوں کی بھی اور بزرگوں کی بھی. جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ تو چونکہ مسلمان بھائی ہیں نا، تو اس لیے پھر ایک دکھ اٹھتا ہے نا. مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اچھا، وہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، پیاروں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے، کیا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے بالکل صحیح کیا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں؟ سوچتے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے، کیونکہ اچھے بھلے لوگ اس موقع پر پھسل جاتے ہیں. کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ابھی نہ لیتا اس کو؟ بھئی آپ بڑے عقل مند آئے ہیں، وہ اللہ کی تخلیق تھی، اللہ نے پیدا کی، اللہ نے وقتی طور پر آپ کو ایک پیار بھرا رشتہ دیا تھا. وہ والدین کا ہو سکتا ہے، وہ اولاد کا ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے، وہ دوستوں کا ہو سکتا ہے، وہ بہت دینی محبت کرنے والے دوستوں کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ رشتہ بھی تو اللہ نے دیا نا، وہ پیار بھی اللہ نے دیا، وہ ان کی طرف سے ملنے والی خیر بھی اللہ نے دی. مالک تو اللہ ہی ہے نا، وہ مالک یوم الدین تو ہے، لیکن دنیا اور دنیا کے اندر کی بھی ہر چیز کا وہی مالک ہے، ہماری زندگیوں کا بھی وہی مالک ہے. تو جب ہم اس کو مالک مان لیتے ہیں تو پھر اس کی چیز کیوں نہیں خوشی سے لوٹاتے؟ اچھا، اب آپ کو جملہ یاد رہے گا، جب کوئی فوت ہوگا تو آپ کیا کہیں گے یا سوچیں گے؟ سوچیں گے یا کہیں گے؟ یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں. سوچیں گے. اگر آپ نے وہاں کہہ دیا نا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سب بھائیوں کو سلامت رکھے. لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی بہن ایسے دنیا سے چلا جاتا ہے اور آپ اپنی امی کو کہتے ہیں امی بالکل ٹھیک ہوا، تو یہ تعزیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ دہرا رہی ہوں کیونکہ ہم بازو کا دین پڑھ کے لفظ رٹ کے غیر موقع پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے، دل میں کہنا اللہ آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ صبر بھی کروں گی، میں اس پہ شکر بھی کروں گی، میں اس پہ راضی بھی رہوں. رضیت باللہ ربن. اللہ یہ تو آپ نے دیا تھا نا، بس آپ نے لکھا تھا اتنے دن اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد یہ تمہارا نہیں، اس نے میرے پاس واپس آنا ہے. تو مجھے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مجھے بھی واپس جانا ہے، تو اس لیے کوئی بات نہیں، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں جا رہے ہیں، امید ہے ملاقات ہو جائے گی. غم ہلکے ہوتے ہیں یا نہیں سبحان اللہ کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے انسان زبان سے ناشکری کے کلمات کہنے سے بچتا ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور جب کوئی تعزیت کرنے والا آئے تو جو منہ سے نکالیں باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اس سارے واقعے کے بارے میں. کیا کرنا چاہیے ان باتوں سے بچنے کے لیے؟ اگر آپ کسی کو نصیحت نہ کر سکیں، چپ نہ کرا سکیں، تو کم از کم کیا کریں؟ چپ رہیں، باتیں نہ کریں زیادہ، بچ جائیں گے. ایک لفظ بھی منہ سے نکلا نا جو اللہ کو پسند نہ آیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی بولتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اعمال سب ضائع، سب کیے کرائے پہ پانی پھر گیا.
تو آپ کا کیا خیال ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نہ حق کلمات کہے اس کے عمل بچ جائیں گے؟ بڑا نازک اور خطرناک موقع ہوتا ہے. اپنی زبان کو اتنی احتیاط سے استعمال کرنا ہے. بس کوئی کچھ کہتا رہے، یہ ہو گیا، تم بیچاری، یہ فلاں، بس اللہ کی مرضی، بس اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی امانت. بس 2-4 جملے یاد رکھیں اور جو مرضی لوگ باتیں کریں، اگر آپ سمجھا سکے پلیز یہ نہ کہیں، پیار سے سمجھا دیں. نہیں سمجھا سکتے یا وہ نہیں سمجھنے والے تو اس وقت ذرا نہ سمجھائیں، بعد میں کسی وقت سمجھائیں، کیونکہ اس وقت آپ بحث شروع کر دیں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو وہ بھی پریشان ہوں گے. لیکن کچھ لوگ بڑے جرأت والے ہوتے ہیں. ہماری ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ ریسنٹلی بیوہ ہوئی، تو وہ ان کو لے آئی وہاں کلاس میں، کینیڈا کی بات کریں تو کسی نے کہا کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ کی وفات ہوگی. کہنے لگی کیا افسوس کس بات کا؟ اللہ کے فیصلے پہ افسوس. کوئی افسوس نہیں، غم ہے، افسوس نہیں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ غم اور افسوس میں فرق ہے یا نہیں؟ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، رو سکتے ہیں، روئیں گے. جدائی ہے نا، جدائی تکلیف دہ ہے. کوئی عارضی بھی جدا ہوتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں. تو کیا دنیا سے کسی کی جدائی تکلیف نہیں دے گی؟ رونا منع ہے؟ نہیں، رونا نہیں منع. غلط لفظ منہ سے نہیں نکالنے. اور ہم نے تو یہ وتیرہ بنایا، افسوس کرنے جا رہے ہیں. کتنا کامن ہے. تو عملی زندگی میں سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی ذات، اس کی شان، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال کے مناسب نہیں یا اس کی شان کے خلاف ہیں. کبھی کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے، فلڈنگ ہو جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی اور ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں زندگی میں. کبھی نہ سوچیں اللہ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. یہ تم کہہ سکتے فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو مبہم رکھتے میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا مطلب اوپر تک شکایت چلی جاتی ہے. تو ایسے شبہ والے جملوں سے بھی پرہیز کریں. ٹھیک ہے. ہر ناگوار، ناپسندیدہ موقع پر، سچویشن میں سبحان اللہ کہیں. اللہ کے اذن سے اس میں کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی. تو آپ دیکھیں آپ بڑے پرسکون رہیں گے. اور پرسکون رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی آنچ نہیں آئے گی، سب کرتے جائیں گے. بیٹھ نہیں رہیں گے، اپسٹ نہیں ہوں گے، آپ پہ سے باہر نہیں ہوں گے. اس میں بھی خیر ہوگی. اللہ کے فیصلوں پہ یہ کون بول سکتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی؟ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، حسن ظن کا معاملہ کرتا ہے، اس میں بھی خیر ہوگی. اس سے بھی کوئی خیر کا پہلو نکل آئے گا. چلو کوئی بات نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ او جانے. یہ لفظ آتا ہے، پنجابی کا لفظ ہے لیکن مجھے بڑا پسند ہے. او جانے، یہ ہمارے گھر میں تو بہت استعمال ہوتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا او جانے؟ او کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، یعنی اس کو پتا ہے. اللہ نوز بیسٹ. انگریزی میں سے کیا کہیں گے؟ اللہ نوز بیسٹ. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر حال میں تسبیح کرتے رہنا. تسبیح پکڑ لیں گے نا، ایک تسبیح وہ اور ہے، اور ایک تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دل بھی مضبوط ہوں گے، کانفیڈنس بھی آئے گا. کوئی اللہ کے حکم پہ اعتراض کرے، اللہ کے حکم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی ہوتے ہیں، قدری ہوتے ہیں. شرعی حکم قرآن میں آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، اور قدری حکم تقدیر کے فیصلے ہیں جو نازل ہوتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں. ہر لمحہ تقدیر ہے، کل یوم ہوا فی شان. تقدیر یومی یہی ہوتی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کل کوئی پریڈکشن تھی بارش کی؟ نہیں تھی. اللہ کا فیصلہ، اللہ نے وہاں سے بادل بھیجے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کے فوراً بعد جب آپ کہہ لیں گے نا سبحان اللہ، اللہ پاک پر کہیں گے الحمدللہ، پھر شکر کا موقع آ جائے گا، پھر راضی برضا ہونے کا موقع آئے گا. اس لیے عموماً سبحان اللہ اور الحمدللہ ساتھ ساتھ آتے ہیں ترکیب میں. یا سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحان ربی و بحمدہ. تو آپ آگے بھی تسبیح میں یہ چیز نوٹ کریں گے. اور اللہ کی حمد کے بارے میں کافی باتیں پیچھے کر چکی ہوں کہ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں، اور وہ حمد کا حقدار ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور حمد کون سی تعریف ہوتی ہے؟ جو کس پر مبنی ہوتی ہے؟ لکھا کریں نا تو پھر آپ کو یاد بھی رہے. ایک شخص نے کہا تھا نا میں بھول جاتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ استعین بِیمینک. جب ہمارے ہینڈ اور برین کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے نا، چیزیں چاہے دوبارہ نوٹس نہ پڑھیں، وہ اور طرح رجسٹر ہوتی ہیں چیزیں حافظے میں. اور یہ نہیں کہ ہر بات لکھیں، وہ بھی ضروری نہیں، لیکن یاد رکھنے کی باتیں یاد رکھیں. ایسی تعریف جو محبت پر مبنی ہوتی ہے، شکر پر مبنی ہوتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ رہ ہی نہیں سکتے کرنے سے. کیا خیال ہے؟ سوچئے آپ کو کس چیز سے محبت. ٹھیک ہے، اس چیز کو سوچ کے پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے اس چیز کی کبھی تعریف کی، اس کا فائدہ کسی کو بتایا، اس پہ شکر ادا کیا؟ تو حمد کا تعلق
لفظ کا زبان سے ہے لیکن اصل میں اوریجنیٹ یہ دل سے ہوتی ہے. حمد ہوتی وہ ہے جو دل سے نکلے. اور دل سے کب نکلتی ہے؟ ہم جو ہے نا ایک رسپانس ہے بیسیکلی. رسپانس کا کیا مطلب ہے؟ جواب. کس چیز کا؟ جب آپ کسی کی کوئی خوبی دیکھتے ہیں یا کسی کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے. جیسے تھینک یو کہنا کیا ایک رسپانس ہے. کسی نے کچھ کیا نا تو آپ ایسے ہی راہ چلتے تھینک یو کر رہے ہوتے نہیں. لیکن اللہ کی تعریف تو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہمیں اس وقت کوئی چیز مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا کچھ دیا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, سارے کا سارا ہے ہی اللہ کی طرف سے. اور اگر تم گننا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گن ہی نہیں سکتے, تمہاری گنتی ختم ہو جائے, اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے. تو پھر اس لیے ہر وقت کیا ہے؟ الحمدللہ. جو یہ یاد رکھتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کو تو پھر ہر وقت الحمدللہ کہتا رہتا ہے. یعنی جب انسان اپنے اوپر سوچتا ہے, اپنے صحت اور تندرستی کے بارے میں سوچتا ہے, اور اللہ نے انسان کو جو تکریم بخشی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, احسن تقویم بھی ہے اور تکریم بھی ہے, تو کیا نعمتیں نہیں. کبھی کبھی میں کوئی جانور دیکھتی ہوں نا جس کی شکل ذرا تھوڑی ہیبت ناک ہوتی, مگر اللہ شکر مجھے یہ نہیں بنایا. کتنی چیزیں ہیں شکر کرنے کی, کتنی چیزیں ہیں محبت کرنے کی. جس نے اتنا کچھ دیا, دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز ہمیں دے دیتا نا تو ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا محسن ہے. تو جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے تو محبت ہونی چاہیے. اور اگر محبت ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الحمدللہ نہ کہتے رہیں ہر وقت. اور پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ صرف خوشی کے موقع پر نہیں ہوتا بلکہ تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا وہ ایک شوق کی طرح ہوتی ہے. شوق لگتا ہے انسان کو. جب وہ شوق لگتا ہے تو پھر اس کے بعد رسپانس ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی شوق لگے ہیں نا, نیند کھل گئی تھی, ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی, ہلچل ہو گئی, ہوئی نا. ایک ایسی ہلچل ہوتی ہے جو پوری شخصیت میں ہلچل ہو جاتی ہے. یہ آرام کی نیند سونے سے ہلچل ہونی تھی نہیں. یعنی آرام سے سونے والی رات میں اور ایسی رات میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, یہ جو شوق لگائے جاتے ہیں, کسی کو کچھ لگتا ہے تو اس کی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں, اس کے اندر جو چھپا ہوا پوٹینشیل ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. اگر اس موقع پر آپ صرف شکایت کریں تو مایوسی کی طرف جائیں گے, اور اگر اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھیں, اللہ کا منصوبہ سمجھیں, مثبت ذہن سے استقبال کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اجر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اللہ کی تعریف کی طرف جائیں گے. الحمدللہ نکلے گا آپ کے منہ سے. ہر سچویشن اللہ کا انعام ہے. ہر سچویشن چاہے ہمیں پسند ہے یعنی سب اللہ کا انعام ہی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کہ اللہ ایک ہے, اس کی ذات صفات وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اس کا حقدار ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے, صرف اس کی غلامی اختیار کی جائے, صرف اس کی اطاعت کی جائے. کیونکہ عبادت میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. عبادت عبد سے ہے, غلام کے معنی میں غلامی یعنی جو وہ کہے ماننا ہے, اللہ کا حکم وہ ماننا ہے, اور دوسری طرف اطاعت یعنی جو کرنے کو کہا جائے کرتا چلا جائے انسان. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کو اسی کلمے کے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہے, سورۃ الانبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے, اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت رہی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. ہم ویسے تو کہتے ہیں نا بندہ بن جاؤ, یہ نہیں بتاتے کس کا مقصد. شاید یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ بنو. تو ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, دعوت اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنا دل ہی لگاؤ, اپنی محبتیں, اپنا تعلق صرف اللہ کے لیے خالص کر لو, اور اس کی خاطر پھر باقی چیزوں سے تعلق رکھو. انسانوں سے بھی اس کے لیے محبت کرو, اس کی خاطر محبت کرو. مال خرچ کرو تو اس کے لیے کرو, نماز پڑھو تو اس کے لیے پڑھو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ عبادت ہر چیز کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اپنی ہر حاجت کس کے آگے رکھو؟ اللہ کے آگے رکھو. کوئی مسئلہ پیش آئے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, کوئی چیز پریشان کرے, یہ کیسے کروں, یہ بہت مشکل ہے, یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا, یہ کلاس میں ٹیچر تو پڑھا کے چلی گئی, یہ مخرج تو نکل ہی نہیں رہا, کیا کروں, بڑی مشکل ہو گئی ہے, یہ آیت تو یاد ہی نہیں ہو رہی, کیا کروں. سب سے پہلے اس سے تعلق, اس کی طرف. اللہ آسان کر دینا, اللہ نہیں ہو رہا نا آپ کروا دینا, آپ تو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہائے امی ہائے ابا, وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو بار بار مدد کے لیے بلاتے تنگ آ جاتے ہیں. اللہ کو پکاریں, اللہ لوگوں کے دل آپ کے لیے مسخر کر دے گا, وہ آپ کے کہے بغیر آ جائیں گے.
مدد کرنے کے لیے. لیکن افسوس کہ شیطان ہمیں ہر وقت بلا دیتا ہے، اور خاص طور پر غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری، اس میں تو بالکل ہی یاد نہیں رکھتے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، کل آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے یہ بات کہاں یاد کی، کس مشکل میں کیسے اللہ سے دعا کی. ہو سکتا ہے آپ کی دعا مانگنے کے طریقے سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہمیں بھی کچھ مانگنا آ جائے. کچھ لوگوں کو بہت اچھا ڈھنگ آتا ہے مانگنے کا، ہر کوئی مانگنے میں بھی اچھا نہیں، اسی لیے پھر ہم سہارا لیتے ہیں قرآنی اور مسنون دعاؤں کا. اچھا پھر عبادت کیا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ کی عظمت، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کی قدرت، یعنی ہر موقع پر کیا چیز آپ کو تسلی دے گی؟ اللہ ہے نا، وہ تو کر سکتا